میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، مصطفیٰ حبیب سے بھی۔ آج ہم ایک موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ مہنگائی اور جو معاشرتی حالات ہیں، سماجی حالات ہیں، کیا یہ ذہنی صحت پر اثرات ڈالتے ہیں، یہ میرا موضوع ہے۔ اور اس موضوع پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس وقت ہماری پوری قوم گزر رہی ہے اور اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ تو ایک رپورٹ بھی تھی پچھلے دنوں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ذہنی مریض ہو رہے ہیں، اور ذہنی مریض سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پاگل ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ اور بھی کچھ وجوہات ہیں۔ میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ علی صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی جامعہ کراچی سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قلب حیدر صاحب، آپ سرچ فاؤزی اسپتال میں ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں مشہور ہے گدو بندر حیدرآباد کے نام سے، اور ایک بڑا عجیب اس کو کہتا ہے تمہیں گدو بندر بھیج دیا جائے گا اس طرح کا۔ لیکن حقیقت یہ کہ جب ہم آپ کے یہاں آئے تو ہم نے دیکھا تو آپ کے یہاں جس طرح کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ذہنی مریضوں کے ساتھ، یہ بہرحال قابل تحسین ہے۔ میں ڈاکٹر عثمان علی آپ سے ہی شروعات کرتا ہوں۔ سوال یہی ہے کہ ہم جن حالات میں مطلب پیٹرول پرائسز بڑھ جاتے ہیں، بجلی کے بل ہیں، آئے دن مہنگائی کا بم ہے، تو کیا یہ تو اس کے اثرات ہم کیا ذہنی طور پہ ہوتا ہے؟ جو لوگ سڑکوں پہ چلتے پھرتے لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، پڑوسی کو مار رہے ہیں، بچے لڑے تو دو عورتیں لڑ گئیں، تو کوئی اثرات ہیں اس کے؟ اچھا، یہ میں بات کروں گی ہر انسان کی نا کچھ نیڈس ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کی بایولوجیکل نیڈ ہے، بیسک نیڈس ہوتی ہیں، کھانا پینا ہو گیا، آپ کی تو اور دوسری ضروریات ہوتی ہیں گھر کی۔ اس کے علاوہ آپ کی ایجوکیشن ہے، باقی اکنامیکل جو گھر کے خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں ہیں۔ تو اس میں اگر مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کی انکم کم ہے تو ظاہر ہے وہ آپ پھر مینیج نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ چیز بھی اسٹریس کا باعث بالکل بنتی ہے۔ آپ کنٹینیوسلی سوچتے رہتے ہیں کہ میں کس طرح سے کروں، کیسے کروں۔ پھر سم ٹائم بہت سے ایسے گھر جو کہ پہلے بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اسکول کی فیس دے پا رہے تھے یا اپنی کنوینس خود مینیج کر رہے تھے، گھر کے اخراجات مینیج کر رہے تھے، جب مہنگائی بہت زیادہ بڑھی ہے اور ان کی آمدنی نہیں بڑھی ہے تو آبویسلی وہ چیز پھر اس پہ افیکٹ آئی ہے۔ ایون ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول نہیں جا سکے، یا اسکول چھوٹ گیا، یا داخلہ کرانا تھا تو داخلہ نہیں کرا پائے، یا پہلے اگر 3 وقت کا کچھ گھروں میں ایسا بھی ہوا کہ 3 وقت کا کھانا کھا رہے تھے تو پھر وہ دو اس پہ آ گئے۔ یا کچھ ہم نے یہ بھی فیس کیا کہ کچھ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو فیس افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ بعد میں جب بات چیت کی تو پتہ چلا کہ یہ ڈیفیکلٹیز ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک تو ہمیں خود بھی مینیج کرنا پڑتا ہے، ہم کہیں نہ کہیں وہ چیزیں جو ہماری پریورٹی ہے اور اس کو ہمیں لازمی پورا کرنا ہے، اس کے لیے تو ہم بجٹ نکالیں، اور جو چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہیں یا جن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، ان خواہشوں کو یا ضروریات کو آپ کے پاس وہ ہم کٹ کریں۔ مریض وغیرہ آتے رہتے ہیں آپ کے پاس، اور کوئی ایسا مریض آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ اس کی وجہ، اس کی نفسیاتی مسائل کی وجہ یہ مسائل ہیں؟ دیکھیے، یہ ہم جب نفسیاتی مسائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم صرف انوائرمنٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم بایو سائیکو سوشل ماڈل کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کا برین کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے، جب ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو سائیکیٹرسٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سوچ کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوچ کیسے ہے، اور ساتھ میں پھر ہم اس انوائرمنٹ کے اندر اپنی سوچ کو کس طرح سے آپ بدلتے ہیں، اپنے جذبات پہ کیسے قابو رکھتے ہیں، اور کس طرح سے پھر آپ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں نا۔ تو یہ سائیکو تھیراپی میں ہم سکھاتے ہیں کہ شیڈیولنگ کیسے کرنی ہے، اپنی پریورٹی سیٹنگ کیسے کرنی ہے، اپنے گولز کیسے بنانے ہیں، کون سی چیزیں ہمیں پہلے کرنی چاہیے، کون سی چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمارے اندر کون سے ایسے پوٹینشیلس ہیں جن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم انکم بڑھا سکتے ہیں۔ جیسے بہت سے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹس کو، وہ اپنی فیس خود پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹیوشنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، کلاسز لینا۔ تو آج کل آن لائن بہت سارے بزنسز چل رہے ہیں، بچے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے اساتذہ ہیں ایکسٹرا کلاسیں لے رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ جابس کرتے ہیں بینکس میں، یعنی کہیں بھی بینکس میں، دکان پہ، کہیں بھی، وہ ایکسٹرا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو ریسٹ نہ ملنا ہے نا، یا بریک نہ ملنا جو ہے، وہ چیز پھر آپ کو فردر اسٹریس میں کاز کرتی ہے کہ آپ کو ریلیکسیشن نہیں مل رہی ہوتی، فری ٹائم نہیں مل رہا ہوتا کہ آپ آرام کریں اور کوئی ایسا کام کریں جو آپ کو ان مشکلات سے اور ان چیزوں سے نکال وہ سکے۔ ٹینشن کی صورت میں یا دباؤ، ذہنی دباؤ کی صورت میں ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر قلب حیدر صاحب، آپ موجود ہیں سائیکیٹرسٹ میں، بہت جیسے میڈم نے بھی فرمایا۔ سوال مطلب آپ جس جگہ کام کرتے ہیں، مطلب جس سے منسلک ہیں، جس ادارے سے، وہ ادارہ پاکستان میں ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ آپ کے پاس پاکستان بھر سے مریض آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور ہر طرح کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ میرا موضوع آج کا یہی کہ جو سماجی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، مہنگائی ہے، اور اس کے اثرات ہمارے ذہن پہ کیا پڑتے ہیں؟ کیا ہم
محسوس کرتے ہیں یا ٹھیک ہے چلتا ہے, ٹھیک ہے مہنگا ہو گیا پروگریس کریں گے, باہر آ کے 2-3 گاڑیاں لائیں گے, ختم ہو جائے گا. ہاں نہیں, بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو ایکسپلین کیا. میں تھوڑا سا اور اس کو کچھ دوسرے طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں, آپ کا تعلق نیوز چینل سے ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب اس طرح کی نیوز زیادہ بڑھ رہی ہیں کہ اس نے خود بھی زہر کھا لیا, بچوں کو بھی زہر دے دیا, یا بچے بیچنے نکل آیا. تو یہ وہ ہمارا طبقہ ہے جو بالکل لیبر کلاس ہے, اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اگر اسے انکم نہیں ہوگی اور تو یہ کیا کرے گا, اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لے گا, مار لے گا اپنے آپ کو. تو یہی ہے ذہنی صحت پہ تو اس کے اثرات آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ انفلیشن, ایک تو یہ کہ 10% بڑھے, 15% بڑھے. آپ نے پچھلے 1 سے 1.5 سے 2 سال میں دیکھا ہوگا, یہ تو 100% سے اوپر گئی. آپ دیکھیں جو پیٹرول ابھی کچھ 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے 150 تھا, 250. تو یہ بہت بڑا, اور جبکہ انکم وہی ہے, انکم ابھی وہی ہے, اور بلکہ اور کم ہوئی ہے. لوگوں کو اور جاب سے, کووڈ میں کورونا میں آپ نے دیکھا جاب سے نکالا گیا. تو ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ نئے کیسز بڑھ رہے ہیں وہ اخبار سے. یہ تو وہ کیسز ہیں جو بالکل ہاتھ سے نکل گئے, انہوں نے سوسائڈ کر لیا. کچھ ایسے کیسز ہیں جو کہیں ہٹ کر دیا, کسی کو کچھ کر دیا, یا کوئی زہر کھا کے کچھ کوشش کی, ہاسپٹل تک پہنچ گئے. یا چلیں آپ جیسے کچھ پڑھے لکھے کسی نے ہیلپ کر دی ان کی کہ بھئی آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے, آپ چڑچڑے رہنے لگے ہیں, اداس ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. پہلے آپ ہنس کے بات کر لیتے تھے, اب آپ رونے لگتے ہیں, اب آپ کو اپنے کپڑوں کا دھیان نہیں رہتا ہے. تو آپ نے پک کر لیا, اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیا, وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس پہنچ گیا. تو یہ تو وہ ہیں جو نئے کیسز بڑھ رہے ہیں. کچھ وہ لوگ تھے جو پہلے دواؤں پہ تھے, دوا پہ ٹھیک چل رہے تھے, اچانک سے مہنگائی آئی, دوا کی قیمت ان کی رینج سے باہر نکل گئی, سرکاری ادارے سے بھی انہیں دوا نہیں ملی, وہ کہاں جائے. ہارٹ ڈیزیز کے بہت ایسے کیسز. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب ہم چلیں اس کو تھوڑا سا وہ کرتے ہیں, اس کا مطلب اس سے نمٹنا ہے. مہنگائی ہے جیسے میڈم نے فرمایا کہ لوگ ہیں, مہنگائی ہے اور بہت کچھ ہے اور دباؤ ہے سب, لیکن نمٹنا ہے تو لڑنا ہے ہمیں. بالکل. تو طریقہ کار کیا ہوگا لڑنے کا؟ دیکھیں ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کو عام کریں. لوگوں کے پاس تعلیم ہو تو ان کے پاس تعلیم ہوگی تو وہ نئے سے نئے وسائل ڈھونڈیں گے کہ ہم کس طرح اپنی انکم بڑھا سکتے ہیں. مطلب فرض کیجئے کہ اگر آپ کے پاس منیمم تعلیم 10th تک آ جائے لوگوں کی, تو وہ پڑھے لکھے ہو جائیں, کسی کو خط لکھ کے دے دیں گے, کسی کو ای میل لکھ کے دے دیں گے, کسی کا موبائل میں فیس بک انسٹال کر کے دے دیں گے, جس کو نہیں آتا موبائل کا کام شروع کر دیں گے. اور بہت سارے کام ہیں, مطلب ایسے ٹیوشنیں پڑھانے لگیں گے چھوٹی کلاس کو, تو ان کی سورس آف انکم بڑھ سکتی ہے. یا کوئی نیا سافٹ ویئر آیا, وہ ان کو جانچ ہوگی اس کی, وہ لوگوں کو بتا سکیں گے, اس کو چلا سکیں گے, کہیں کمپیوٹر کی دکان پہ کام کر لیں گے. تو ایجوکیشن بہت ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو ہم تک آ جاتے ہیں, ہمیں انہیں یہ بتانا چاہیے کہ پازیٹیولی کیسے تھنک کرنا چاہیے. نیگیٹو تو ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے, اسٹریس میں ہوتا ہے, تو نیگیٹو چیزوں کو زیادہ پک کرتا ہے. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ کے اللہ نہ کریں گاڑی ہٹ ہو جائے تو آپ کو ایسا ہی لگے گا سامنے والی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوگا میری اپنی غلطی ہے, کیونکہ اس وقت ہم نیگیٹو چیزوں کے ساتھ. لیکن اب پازیٹیولی ہم سوچیں تو ہم انڈرسٹینڈ کریں وہ غلطی ہم بھی اسپیڈ میں تھی. ٹھیک ہے, تو یہ اگر ٹھیک ہے صاحب, بہت شکریہ. ہم نے مختصر گفتگو کی ہے. اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ شوگر کا ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم اپنی چیزوں کو دیکھ کے اور جو بھی شکر کرنا شروع کریں تو شاید ہم بہت سارے معاملات ویسے ہی نکل آئیں اور مقابلہ کریں ہم مسائل کا. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ہم شو نہیں کر رہے تھے, جو واپس ہوتا ہے اس کو ہم بھول کے اور نئی چیزوں کی تلاش میں چلے جاتے ہیں, کمپیئر کرنے لگتے ہیں اور دوسروں کے پاس کے, دوسرے کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ ہے. جبکہ ہمیں اپنے جو وسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے, اور اسی میں ہم بڑھا بھی سکتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ ہم اسکل سکھائیں, تو یہ میں بھی اس بات کو انڈورس کروں گی کہ اسکولس کے اندر, کالجز کے اندر ہمیں ایک اسکل بیسڈ پروگرامس لانے کی ضرورت ہے, تاکہ جو سال کو بچہ کچھ پڑھ کے نکل رہا ہے تو کچھ سیکھ کے بھی یعنی اپنا کام وہ خود بھی جو ہے وہ کر سکے. تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تعلیم تو ٹھیک ہے, اب آپ جب بہت ہائر ایجوکیشن تک پہنچ جاتے ہیں پھر کہیں جا کے آپ کو بہت اچھی جابس ملتی ہیں, لیکن وہ جو جرنی ہے نا بیچ میں اس تک پہنچنے کی, اس کے لیے ہمیں اسکل سکھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اسکلس کی بھی ضرورت ہے. اور بس آخر آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں عموماً جیسے میڈم نے آپ نے بھی خود کہا کہ تعلیمی اداروں میں بھی کچھ اس سکھانا چاہیے. کیا نفسیاتی ایجوکیشن ماہر نفسیات کے طور پر یا ذہنی امراض کے حوالے سے یا کچھ ایسی ایجوکیشن بالکل اسکول لیول پہ بھی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, ٹیچرس کو دینی چاہیے, تاکہ وہ ان بچوں کو کیسے پک کریں جن میں کچھ ذہنی پرابلمس ہیں یا کچھ ایشو ہیں. لیکن کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں اسکول میں جنہیں کنڈکٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, اسکول سے بغیر بتائے نکل جاتے ہیں, کسی کا کوئی سامان اٹھا لیتے ہیں. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کلاس میں ٹک نہیں رہے ہوتے, آپ کو ابھی وہاں بھاگ رہے ہیں, پھر وہاں بھاگ رہے ہیں, وہ چیز گرا دی, یہ کر دی. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو کمیونیکیشن میں
ایشو ہوتا ہے, نظریں نہیں ہٹا رہے ہوتے ہیں, ٹیچر کے پاس نہیں جا رہے, ٹیچر پوچھتا ہاں شاید کچھ آٹسٹک بچے ہوتے ہیں جو بالکل ہی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, ان کو وہ ٹیچر بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنتے ہیں سرکاری اسکولوں میں جو ہمارے حالات ہیں. پرائیویٹ میں وہ ٹیچر کہتا ہے اس کو لے جاؤ, میں کیا کروں, میں پڑھتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل تعلیم ٹیچرس کو دینی چاہیے. یہ اگر ریفریشمنٹ ہم کورسز کراتے رہے, ریفریش کراتے رہے سال میں 6 مہینے میں چھوٹے چھوٹے کورسز 2 دن کے 3 دن کے, تو وہ اس بات کو بھی کرنے لگیں کون سے بچے کو اٹینشن چاہیے. وہ سرکاری اداروں میں بھی اگر بھیجیں تو وہاں بھی اتنے سائیکٹسٹ ہیں وہ ٹریٹ کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر عثمان آپ کا اور ڈاکٹر فلویزر آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں بات کر سکیں, اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جو مسائل ہیں مہنگائی کے اور پیٹرول پرائسز بڑھ جانا اور دیگر, یہ ہمارے ذہنی اثرات ہم پر ذہن پہ اثرات ڈالتے ہیں, اور اس نفسیاتی اثرات کی وجہ سے مختلف مسائل جنم لیتے ہیں, جس میں لڑائی جھگڑا بھی ہے, مختلف اور بھی رپورٹس آئی تھی کہ گھروں میں طلاق کی شرح بھی بڑھی ہیں, اور دیگر بھی بہت ساری رپورٹس ہیں. میں انشاءاللہ آئندہ شیئر کرتا رہوں گا. امید آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, اور آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. کمنٹس میں لکھیے گا, میں اس طرح کے مختلف ٹاپکس پہ آپ کو اور انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. بہت شکریہ.